بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیعوں کا جو 12واں امام ہے، ان کے متعلق شیعوں نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ ان کی جو والدہ تھی نرجس، وہ اصل میں وہاں کی رہنے والی نہیں تھی جہاں امام حسن عسکری یعنی 12 امام کے والد صاحب رہتے تھے، بلکہ وہ کسی اور ملک کی تھی۔ اور امام حسن عسکری جو ان کا 11واں امام ہے، حقیقت میں ہمارا بھی امام ہے، لیکن شیعہ جو ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور جس حد تک ان کو پہنچاتے ہیں ہم انہیں نہیں مان سکتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ وہاں دور ملک میں رہنے والی تھی۔ امام حسن عسکری نے خواب میں جا کر ان کو بتلایا کہ آپ اپنا گھر چھوڑیں، یعنی اس کو اپنے گھر سے بھاگنے کا طریقہ بتلایا۔ اور یہ جو ان کی پھر والدہ نرجس تھی، وہ وہاں اپنے علاقے سے اپنے گاؤں سے بھاگ کر آئی تھی۔ آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے، کوئی عورت گھر سے بھاگ جائے، والدین شرمسار ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ بھگوڑی ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ لیکن ان کی یہ خود لکھا ہے کہ جو 12ویں امام کی والدہ تھی وہ اپنے علاقے سے بھاگ کر آئی تھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہاں سے بھاگ کر جو آ رہی تھی، بیچ میں سمندر آ رہا تھا، تو اس نے سمندر پر ایک کشتی باندھ سے بات کی اور اس پر کشتی پر سوار ہوئی۔ کشتیاں اور بھی تھی لیکن باقی کشتیاں بھری ہوئی تھی۔ جس کشتی کے اندر یہ 12 امام کی والدہ تھی، یہ اکیلی تھی، دوسرا کشتی باندھ تھا، اور بس صرف 2 بندے ہیں اور یہ دور سے سفر کر کے آ رہی ہے اور وہاں سے اکیلا بندہ لے کر آیا ہے۔ پھر جب یہ دریا فرات کے کنارے پر پہنچی ہے تو وہاں بھی امام کا وہاں سے بھیجا ہوا بندہ انتظار میں کھڑا تھا اور وہ اس کو لے کر تنا آگے گیا ہے۔ تو ایک جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، پھر غیر مرد کے ساتھ اتنا لمبا سفر کرنا بھی معاشرے میں اس کو عیب دار اور برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب آگے اتنا معصوم امام پیدا ہونے والا تھا تو اس کی والدہ کو سب کیسے ہو سکتے؟ صحیح بات یہ ہے کہ نہ ان کا 12واں امام پیدا ہوا ہے اور نہیں کی غار میں چھپا ہوا ہے، محض یہ جھوٹ ہے اور صرف اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں بنائی ہے۔ ورنہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نیک صالح ہیں، وہ اس طرح کام ہرگز نہیں کر سکتے کہ کسی لڑکی کو گھر سے بھاگنے کی ترغیب بتائیں۔